निपटा नहीं था कि नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। हर तरफ से इमरान खान पर जावेद हाशमी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगान सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ता। अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। एमकेएम पाकिस्तान के लीडर फारूक सत्तार एक बार फिर इल्जामात की जद में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पनामा का मामला अभी निपटा नहीं था कि मखदूम जावेद हाशमी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और ये सवाल उठा दिया है कि 2014 का धरना जुडिशल मार्शल लॉ की साजिश थी या फिर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक। हारून साहब, अगर जावेद हाशमी साहब के इल्जामात दुरुस्त हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ी साजिश थी, इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। ये तहकीकात तो खैर लाजमी होनी चाहिए। जब भी कोई संगीन मामला तो उसकी तहकीकात होनी। देखना ये होगा कि किस तरह तहकीकात हो। कोई काबिल फहम वैसे ये नज़र नहीं आता। जुडिशल मार्शल लॉ का मतलब ये है कि सिर्फ फौज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पोजीशन में होता है, सिपा सालार सिर्फ इस पोजीशन में होता है। अगर वो करना चाहे, अगर हालात उसके लिए साजगार हों कि वो अदालत पे असरअंदाज हो सके, वो भी बहुत आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, उस 10वीं कोर के इंचार्ज थे वही साहब जो आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। उन पे तो कोई एतराज नहीं था, उनके बगैर नहीं हो सकता था, जाहिर है। अच्छा, फिर जनरल राहिल शरीफ पे इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है तो ये किस तरह लग जाता। बहुत सी बातें हैं इस तरह की सियासी मजलिसों में, हमें मालूम है, हम इसका हिस्सा है 40, 45, 48 साल से। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें होती हैं, ख्वाब भी देखे जाते हैं दिन की रोशनी में। जब इस तरह की महादाराई होती है तो बहुत से अहमकाना ख्यालात का इजहार भी होता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। बहरहाल वो कह रहे हैं, उन्हें बहुत इसरार है। कल वो हमारे प्रोग्राम में जिसमें मैं शरीक था, कामरान शायद उसमें आए भी और उन्होंने इसरार भी किया। जावेद हाशमी साहब ने बहुत गुस्से में भी थे। हमने तो जवाब नहीं दिया, एक साहब ने जवाब दिया, मगर उन्होंने कहा जो मुंह में आता है वो कह रहे हैं और ये है। मुंह में नहीं, देखो चीज की दलील हो इस तरह के वो साबित होती नजर है। आज एक मैसेज मिला है उनका जनरल तारक का, जिनका नाम लिया गया था, और उन्होंने वही बात कही है जो इमरान खान ने उनके बारे में और इन्होंने इमरान खान के बारे में कही कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये आदमी बीमारी का शिकार है, जिस्मानी तौर पर सदमे का है और ये फौज को बदनाम कर रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत तहकीकात कराए। हबीब साहब, जावेद हाशमी साहब को इतनी देर के बाद क्यों ख्याल आया कि ये सारी बातें उन्हें मंजर आम पर लानी चाहिए? उस्मान ओमान साहिबा, आपका ख्याल है कि पहली बार उनके जहन में आया और आज वो बोल पड़े या कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र कर दिया? ये इससे पहले भी बात की थी उन्होंने। आपको याद होगा कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो ख़ास तौर पर उससे अगले दिन जब पीटीवी पर हमला हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा देने से पहले, असेंबली के अंदर जाने से पहले प्रेस के सामने ये बातें की थी और बाकायदा कुछ इशारे कर करके इमरान खान की तरफ से नरेट किया था कि इमरान खान ऐसा कहते थे कि फौज ये चाहती है और ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने असेंबली में भी यही बात की और अब फिर वो यही बात कर रहे हैं। देखिए कुछ टाइम गुजर जाता है, बहुत सारे लोग अपने ओहदों पर कायम थे, इसकी वजह से उनके बारे में बात करना मुनासिब नहीं था। चीफ जस्टिस जो थे हमारे जमाली साहब, वो अपने ओहदे पर कायम थे, जनरल राहिल शरीफ अपने ओहदे पर कायम थे, बहुत सारे लोग और भी थे। तो लिहाजा उन लोगों की अपने ओहदों पर होते हुए पाकिस्तान के बारे में इस तरह की कोई बात जिम्मेदार शख्स नहीं करता। तो जावेद हाशमी ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जब ये सारे लोग अपने ओहदों से हट चुके हैं तो तब उन्होंने ये बात खोली है कि इस तरह ये अब नाम लेके वो बात करने लगे हैं। देखिए उस वक्त ये सारी बातें हम सब के सामने हुआ करती थी, हमारे सामने हमें तरह तरह के पैगामात पहुंचते थे, हम सब जर्नलिज्म में थे, हम सबको अंदाजा था कि क्या हो रहा है। बाज लोगों को रिक्वेस्ट करके कहा जाता था कि आप ये बात कर दें, बाज लोगों को रिक्वेस्ट करके, बाज लोगों को धमका के कहा जाता था कि आप ये बात ना करें। इस तरह की सारी चीजें हो रही थीं। अब ये वो चीजें हैं जो कभी भी अदालतों में उस्मान ओमान साबित नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जनाब 4 गवाह भी लेके आए, जनाब ये हमने ऐसा देखा, फलां ने फलां को कहा और फलां ने फलां को फोन किया, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये सारी बातें एक उस वक्त खुले दिन की रोशनी की तरह हम सब पर आया थी। तो अब जो है वो मामला है कि तहकीकात होनी चाहिए। अब मुझे इस बात में शक है कि तहकीकात इसकी होंगी तो कैसे होंगी, क्योंकि बड़ी सहूलत के साथ हर आदमी जिसने जो किरदार अदा किया होगा वो उससे मुकर जाएगा। मुझे जाती तौर पर कुछ चीज़ों का इल्म है,
اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس ہے کہ کس طرح آخر کار وہ حملہ ہونا تھا پارلیمنٹ کے اوپر اور کیوں وہ رکا. اس معاملے کو بھی دیکھا جانا چاہیے کیونکہ مجھے ان کرداروں نے خود بتایا ہے, فون کرنے والوں نے بھی اور فون سننے والوں نے بھی, کہ کیسے کیسے کس کس کو روکا گیا اور کس کس کو چلایا گیا. اب بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کی تحقیقات کیا ہوں گی؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا فورم ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے. یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس پہ ہم جتنا بھی ماتم کرے کم ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ حبیب صاحب کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی, کیونکہ تحقیقات اگر عمران خان صاحب کے بیان کے خلاف ہونی ہے تو حکومت تو بڑی آسانی سے یہ تحقیقات نہیں, تحقیقات ہو سکتی ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی, یہ اس کا کرینہ طے کرنا ہوگا. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ دھمکایا جا رہا تھا لوگوں کو یہ بات کہیں, ہم بھی اخبار نویس تھے, ہم دھرنے پہ لکھ رہے تھے, ٹکا کے اس کے خلاف لکھ رہے تھے, ہمیں تو کسی کا بھی ایک ٹیلی فون بھی نہیں ملا. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح اشارہ ابرو پہ اتنی تنکوں کی طرح کام بھی جاتے ہیں اور کہنے پہ لکھ بھی دیتے ہیں. اخبار نویسوں کو کیا تکلیف ہے, کیوں لکھتے ہیں کسی کے کہنے پہ؟ جو لکھتے ہیں اپنے ضمیر کی روشنی میں لکھیں, جو فہم میں آتا ہے وہ لکھیں. پھر جنرل رائل شریف پہ کبھی یہ الزام نہیں ہے, ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. یہ پہلے دن دھرنا شروع ہوا تو ہم نے لکھنا شروع کیا, میں تو 122 دن مسلسل, اس پہ 122 دن میں 30 کالم میں نے اس پہ لکھے ہوں گے کہ یہ بچگانہ بات ہے, یہ ساری پلاننگ آمکانہ ہے, یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں اور کبھی پورے نہیں ہوتے. باقی رہ گئی تحقیقات کی بات تو ہو جائے. اور کیا حملہ کرنا تھا پارلیمنٹ کی عمارت میں؟ کیا تھا؟ عمارت ہی تھی نا, اس میں لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. کیا حملہ کرنا تھا؟ اور جو انہوں نے کیا اس کا تو الٹا انہیں نقصان ہوا. تو ایک ہے عمران خان کی خواہشات جو غلط تھی, جس کی ہم نے اس وقت یعنی ڈٹ کے اس کی مخالفت کی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, حکومتوں کو ہٹانے کا یہ انداز نہیں ہوتا, حکومتوں کو ہٹانے کا ایک طریقہ ہے, اور ایجیٹیشن کا بھی ایک طریقہ ہے, احتجاج کا بھی ایک طریقہ. اور ایک یہ ہے کہ فلاں صاحب اس میں ملوث تھے. او بھائی ثابت یہ ٹھیک ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں کیا جاتا, بس کوئی ایویڈنس تو دی جائے کہ وہاں کچھ لوگ یہ بات کہتے تھے. یہ کیا دلیل ہے یار؟ حبیب صاحب اگر اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی تو کیسے ہوں گی؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا اسی طرح سے جوڈیشل انکوائری ہوگی اس کی جس طرح سے پاناما کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اب جوڈیشل انکوائری ہو, کیونکہ اس پورے کیس میں تو جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر بھی ایک قسم کا بالواسطہ طور پر الزام ہی آیا ہے کہ کیا پاکستان کی جوڈیشری میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. اس کا جواب تو اب جو موجودہ کیا ججز سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں یا نہیں پوچھ سکتے, کیا سابقہ ججز سے پوچھے جانے چاہیے یا نہیں پوچھے جانے چاہیے, کیا اس وقت جو فوجی تھے ان سے پوچھے جانے چاہیے جو اب اپنے عہدوں سے ہٹ چکے ہیں یا نہیں ہونے چاہیے, کیا ایسا کوئی ریکارڈ موجود ہے؟ یہ تو ساری چیزیں ہیں جس پہ ایک بہت بڑا کنسنسس ہمیں چاہیے ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسی طرح انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک پروگرام ہوا تھا, کامران شاہد اگین ہمارے جو دوست ہیں وہ اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے تھے اور میں اس میں بطور اینالسٹ کے شریک تھا. تو اس میں ایک جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے وکیل صاحب تھے, وہ بھی موجود تھے. تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ یہ جہاں تک اس وقت ابھی پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہوا تھا, تو میں نے اس پروگرام میں یہ کہا کہ یہ آخری حد ہے جہاں تک کوئی جمہوری قوت آ سکتی ہے. تو اس پہ وہ وکیل صاحب میری بات کاٹ کر بولے, انہوں نے کہا کہ حبیب صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, آخری حد پارلیمنٹ ہاؤس ہے, اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے تو وہ بہت بڑے وکیل صاحب ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخاب بھی لڑا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے سامنے پارلیمنٹ کا ہدف موجود ہے, ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا لگ جائے؟ تو اس کا ان کا جواب یہ تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے ہم نے حکومت کو گرانا ہے, ہم اپنے آبجیکٹیو کو دیکھ رہے ہیں, باقی ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. دنیا ٹی وی کے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے. دیکھیے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اس وقت بھی کہہ رہے تھے, اور زیر بحث یہ ہے کہ وہ ایک جنرل کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ, اور وہ وہاں تھے نہیں, وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے, وہ کہیں دور بیٹھے ہوئے تھے, ان کو اس میں کوئی رول بنتا نہیں ہے. نام لینا تو کسی ایسے آدمی کا جاوید ہاشمی مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے. جاوید ہاشمی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام تھے جو عمران خان نے دیے تھے. جاوید ہاشمی تو براہ راست کسی پہ الزام لگا ہی نہیں رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ نام جو تھے وہ فلوٹ کرتے تھے. نہیں تو پھر کیا چاہتے ہیں, کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, عمران خان نے یہ کہا تھا, اب انہیں یاد آ گیا اتنے عرصے کے بعد. جی عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم. حبیب صاحب بریک کے بعد ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पनामा के इशू के हवाले से, और इससे पहले हमने बात की जावेद हाशमी की जानिब से जो नया पिंडोरा बॉक्स खोला गया है। हारून साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की बातें करके पनामा से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही हो? मेरा ख्याल है एक वजह ये हो सकती है, और अगर इसमें जावेद हाशमी इस्तेमाल होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जावेद हाशमी सूझबूझ बड़ी है, बड़ी तवील सियासी ज़िंदगी है, बहुत यंग एज में वो पॉलिटिक्स में आए थे, तो इससे उनका नुकसान होगा, मुझे लगता नहीं ऐसा हो। बहरहाल अगर कई कोशिशें हो भी सकती हैं बाद औक़ात, क्योंकि जावेद हाशमी के जो दोस्त हैं ना, उनका खैर खा तो नहीं जिस तरह उन्हें ले गए। और सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग में कौन लोग हैं, और एक अखबार में इसका भी नाम लिया जाता है। जिस तरह उन्हें ले गए वो, अगर वो खामोशी से चीन चले जाते, अपना इख्तलाफ रजिस्टर करा देते, अपनी बावकार पोजीशन रखते, इख्तलाफ में उनके जावेद हाशमी साहब की सारी बातें गलत नहीं हैं, ये ज़हन में रहे, बहुत सी चीज़ें बातें उन्होंने दुरुस्त कही। जिस तरह ये सब किया जा रहा था उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं था, और निकला भी नहीं, तो उनकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत होती, अखलाकी तौर पर ज़्यादा बेहतर साख के साथ वो बात कर सकते। जिस तरह वो छोड़ गए अचानक, और जाके फिर वो इलेक्शन में खड़े हो गए, नून लीग ने उनकी मदद की, और हमजा साहब जाके बैठे रहे वहाँ अपने लोगों के साथ, हमजा शहबाज, और कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, वो पार्टी के आदमी तो नहीं थे, तो उससे उनकी पोजीशन खराब ही हुई ना। हबीब साहब, पनामा की समाअत भी अब 4 जनवरी से होने जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि पिछले जो जजेस हैं बेंच के, वो भी नए बेंच में शामिल हों, तो 3 जजेस तो पहले वाले ही हैं, 2 नए जजेस शामिल किए गए हैं। देखिए, पनामा का जो मामला है वो अदालत के सामने है, और इसमें अब जो दोनों फरीक हैं, यानी जो पिटिशनर्स हैं वो भी, और जिनके खिलाफ पिटिशन है वो भी, वो अगर आप देखें तो पिटिशनर्स को ज्यादा बेचैन और उतावले नजर आते हैं। मेरी मालूमात ये है कि कुछ नए सवालात जमात इस्लामी ने भी तैयार किए हैं, गालिबन उनकी तादाद जो है वो 13 या 14 है। वो अदालत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप जिनके ऊपर पिटिशन की गई, यानी नवाज शरीफ और उनके बच्चे, उनको बारे सबूत जो है उनको उन पर डाला जाए। वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी के सबूत लाएं कि जनाब हमने ये पैसा कहां से और कब हासिल किया, और इसमें हमारे वालिद का क्या किरदार था। और यही सूरत हाल जो है, मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही मौक़िफ़ लेने जा रही है 4 जनवरी को अदालत के अंदर। अच्छा। अब देखना यह है कि क्या इनके पास ऐसी एनफ इंफॉर्मेशन है और असासों की क्या वो डिटेल्स हैं जिनको ये समझते हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब की जो आमदन है और उनका जो बिजनेस का पस मंजर है, ये उनसे हासिल होने वाली आमदन से ज्यादा है। अगर तो ऐसा कोई सबूत कम अज कम सूरत में ये अदालत में पेश कर पाए तो प्रोबेबली बात आगे बढ़ सकेगी। लेकिन मुझे यूं लगता है, मेरा गुमान ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जमात इस्लामी के अंदर जो थोड़ी सी परेशानी पैदा हो रही है, इस हवाले से उन्हें अंदाजा है कि जो ये मुकदमा उसमें ये कोई बहुत ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएंगे। हारून साहब, खान साहब को उम्मीद है कि 2000 ये आपको कैसे इनकशाफ हुआ है, कश्फ हुआ है कि वो मामला लड़ नहीं पाएंगे मुकदमे के? यार मेरिट्स डीमेरिट्स पर क्यों गुफ्तगू करते हैं? ये अदालत का काम है ये फैसला करना। अजीब बात है, एक फरीक कहता है जो वजीर आज़म चोर है और साबित हो गया, और दूसरा कहता है वजीर आज़म का नाम ही नहीं है और वो जैसा ईमानदार आदमी कभी रुए अर्ज में पैदा नहीं हुए। ये क्या है यार? देखिए, बेंच की तश्कील पे बात करें, बेंच की तश्कील पे फरीकैन ने भी एतमाद का इजहार किया। बिल्कुल। जनरल तासुर ये है, ये चीफ जस्टिस पे एतराज किया गया तो उन्होंने इससे अलग कर लिया। पख्तूनख्वा से, मैं सिंध के जो वकील साहब, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, उनके बारे में सुना नहीं है, मालूमात नहीं मिल सकी कोई, मगर मैंने कोशिश की, जो पख्तूनख्वा के हैं उनकी शोहरत बहुत अच्छी है। ये 3 जज जो हैं, इनका जो कंडक्ट है वो बहुत अच्छा रहा है, तो ये उम्मीद की जा सकती है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि सही फैसला का बहुत इम्कान है, और बहुत उम्मीद इसकी रखनी चाहिए, और इसी से जुल्म की जड़ कटती है। हारून साहब, इसी से माशरे इस्तेहकाम पाते हैं कि ताकतवर लोग बच ना पाए, और ताकतवर सिर्फ ये नहीं, वजीर आजम नहीं होता, शोर मचाने वाला हुजूम भी बड़ा ताकतवर होता है, वो भी एक तरह का दबाव पैदा करता है। अदल के लिए बात करनी चाहिए, हमें इसके मेरिट डीमेरिट्स पे बात करने की क्या जरूरत है कि वो साबित कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? ये काम अदालत का है, ये टॉक शोज का काम नहीं है। लेकिन हारून साहब, अदालत तो तभी साबित हारून साहब, करेगी ना ये जब उनके एक पास सबूत ऐसा पेश फैसला है, हाँ, तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से सबूत पेश किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से दलाइल भी दिए जाएंगे, दस्तावेजात भी दी जाएंगी। हम कौन है ये कहने वाले कि वजीर आजम कसूरवार हैं, और हम कौन है ये कहने वाले कि ये साबित नहीं हो सकता कि वो कसूरवार है? जी हबीब साहब।
ہم اس پاکستان کے شہری ہیں جو وزیر اعظم کو بھی منتخب کرتے ہیں اور عمران خان کو بھی پھر آپ منتخب وہاں کرتے جا ہیں کے اور جا سراج جائیں الحق کو بھی عدالت میں منتخب چلے کرتے ہیں۔ جائیں اور وہاں جا کے ججوں کے ساتھ ہمیں بیٹھ یہ جائیں حق اور حاصل کہیں ہے کہ یہ کہ میری جب رائے ہے اور آپ کو میری ہمیں رائے پہ عمل یہ کرنا حق چاہیے۔ حاصل ہے ہارون صاحب، کمال ہے یار۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ جب اس طرح کے سیاسی کہاں کیسز دنیا ہوں، میں یہ ہوتا ہے؟ وہ کل مجھے آپ آپ اور میں وہ اس دونوں مقدمہ پروگرام میں اور وہ شریک ملک تھے۔ بتا دیں جہاں یہ ہوتا ہے ٹاک شوز میں اور سڑکوں پہ اور جلسوں میں مقدمے کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات ہوتی ہے۔ جب کیسز اس صورت میں عدالت کی زینت بنیں گے، جب ایک کوئی شخص مجمع کی دھمکی دے رہا ہو کہ میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دوں گا، موٹر وے کے اوپر یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ غلط ہے۔ گیس چل رہی میں ہو، اور کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس صورت میں ہارون صاحب لیے جانے والے مقدمات کے بارے میں پھر ڈسکشن ہوگی۔ یہ کیا بات ہے کہ وزیر اعظم پہ بالکل کوئی بوجھ نہیں ہے اور یہ نہیں۔ کل بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ کیا بتیرا ہے یار، اور جو دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ثابت ہو گیا اور اس کو فوراً استعفیٰ دے کے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ کیا ہے یار، اس طرح مقدمات لڑے جاتے ہیں؟ عدالتوں کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر جلسوں میں فیصلہ کر لیں، جس کا جلسہ بڑا ہو جائے وہ سچا ہے اور دوسرا قصوروار ہے، بس۔ اچھا حبیب صاحب، بینچ جب مقدمات کے فیصلے سیاسی نتائج پیدا کریں گے تو پھر تو ہوگی نا ہارون صاحب بات۔ اچھا حبیب صاحب، اگر ہم سماعت کے حوالے سے بات کریں تو نیا بینچ ہے، کیا اثر نو تمام تر معاملات کی سماعت ہوگی؟ کیا کارروائی کا آغاز پھر سے کیا جائے گا؟ تمام فریقین کو دوبارہ سے بلایا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ساری کاروائی شروع سے ہو اور دوبارہ نوٹسز بھیجے جائیں اور ساری جو پچھلی کاروائی ہے جو قلم بند ہو چکی ہے، ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے، اسے صرف نظر کر لیا جائے۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ بہرحال جو دو نئے ججز ہیں وہ کچھ مزید سوالات اٹھا سکتے ہیں، اور پھر پہلے چونکہ جمالی صاحب تھے بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے اور اب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو ایک مزاج کا فرق یا قانون کی اپروچ کا فرق ہے، اس کے نتیجے میں سوالات بھی کچھ اور قسم کے ہو سکتے ہیں۔ میری دانست میں جو میں جتنا اس مقدمے کی تفصیلات کو اور اپنے آنریبل ججز کے بارے میں جو انفارمیشن مجھے ہے، میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب سوالات زیادہ پرٹیننٹ اور ٹو دی پوائنٹ ہوں گے۔ اس سے پہلے دو جج کم از کم ایسے تھے جو سوالات بالکل اس مقدمے کے فیکٹ سے اٹھا رہے تھے، لیکن کچھ ججز تھے جو اس کو ایک براڈر پکچر میں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت جو جسٹسز ہمارے جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے اگر ہم یہ نہیں کہ ان کے جو پریویس ریکارڈز ہیں جو انہوں نے پہلے فیصلے کر چکے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی روشنی میں یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اب سوالات زیادہ پرٹیننٹ ہوں گے، اور بعض مقامات پر شاید حکومت کو یعنی نواز شریف کو ان کے بچوں کو جواب دینے میں بھی تھوڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اس کے بارے میں خود جو حکومت کے یعنی جو وکلاء ہیں جو نواز شریف کے بچوں کا کیس دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اکرم شیخ صاحب ابھی جب ان کی باری آئے گی تو بہت سارے دلائل ان کی پوٹلی میں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر، چیف ایگزیکٹو اور افغان ہم منصب کو ٹیلی فون کیا ہے اور انہیں سال نو کی مبارکباد دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امن اور استحکام کے لیے مل کر چلنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، اور افغان قیادت کی جانب سے آرمی چیف کو دورہ کابل کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہارون صاحب، آرمی چیف کے اس جسچر کو ہم کیا سمجھیں؟ کچھ اسپیسیفک جسچر تھا یہ؟ کیا ایک بار پھر سے پاکستان امن مذاکرات کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے؟ ابھی اس وقت تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کوشش کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی افغانستان کا رویہ تو اچھا نہیں رہا، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے ریلائز کیا ہے، یہ خاص طور پہ روسیوں اور چینیوں نے جو انٹرسٹ شو کیا ہے، جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ ماسکو میں، اور ان کے اپنے مسائل ہیں۔ ویسے تو وہ دیکھیں انہوں نے ہمارے لیے تو درد سر ہی پیدا کیا نا، یعنی وہاں 8-10 ہزار مہاجرین چلے گئے، ضرب عزم کے بعد انہیں لوگ چلے گئے، انہوں نے مہاجر کا درجہ دلوایا اقوام متحدہ کا، اور اس میں یہ واضح نہیں ہے کون قاضی فضل اللہ کے ساتھی ہیں، کون دہشت گرد ہے۔ اب وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ پاکستان کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور یہ دیکھیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ افغان فوج نو تشکیل شدہ ہے، اس میں فرار کے واقعات بہت ہوتے ہیں، اس میں شمال کی اور جنوب کی تقسیم بہت زیادہ ہے، اور وہ کوئی نیشنل آرمی تو ابھی تک نہیں بن سکی۔ طالبان کا بڑا دباؤ ہے ان پہ شدید، اور کنٹرول تو ان کا نہیں ہے شہروں پہ۔ پاکستان کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، کبھی انہیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ طالبان نے ویلکم کی ہے اس کانفرنس کو جو کابل میں ہوئی ہے، دوحہ میں،
تو کبھی انہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان سے رابطہ رکھیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے سارے احسانات انہوں نے بھلا دیے اور ٹیررزم میں شریک ہوئے اور انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے کام کیا, اور افغان میڈیا میں اتنا غلیظ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس کے مقابلے میں پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, اور تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر قومیں مشکلات میں ہوں اور وہ پھر اس پہ ہیجان کا بھی شکار ہو جائیں اور نفرت کا اور تعصب کا بھی شکار ہو جائیں, تو اس کا نتیجہ ہمیشہ غلط نکلتا ہے. ہمارا 1000 سال کا ان کا تاریخ کا اشتراک ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں کہ انڈین کوشش کر رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی میں نے معلوم کیا صورتحال اس سے بہتر ہے جیسی عام طور پہ تصور کی جاتی ہے. بعض اداروں میں بڑا کلوز کولیبریشن ہے, تو ایران کے ساتھ بھی ہمیں بہتر بنانی چاہیے. تو انڈیا کی جو کوشش ہے اسے ناکام بنانا چاہیے بڑی تحمل اور حکمت عملی کے ساتھ. ٹھیک. حبیب صاحب, بھارت افغانستان میں داعش کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ فینومینا ہمارے لیے کتنا تشویشناک ہے, اور یقینی طور پر جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ بھی اس فیکٹر کو مد نظر تو رکھ رہی ہوگی؟ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنرل باجوہ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کی ایک ڈپلومیٹک اہمیت بہت بڑی ہے, اور خاص طور پر آپ اس کو ملا کے دیکھیے کہ پچھلے دنوں جب امرتسر میں کانفرنس ہو رہی تھی, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس, تو اس میں باوجود اس کے کہ انڈیا اور ہمارے درمیان بہت تلخی تھی, بٹ ان دا نیم آف افغانستان ہم نے سرتاج عزیز صاحب کو وہاں بھیجا تھا, اور وہاں سرتاج عزیز صاحب کی موجودگی میں اشرف غنی صاحب نے جو کچھ پاکستان کے بارے میں ارشادات اپنے فرمائے تھے, بلکہ مغلظات فرمائے تھے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم ان سے کوئی تعلقات آگے بڑھاتے. لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے بارے میں جب بھی آئے نہ صرف ہمدردی سے سوچا بلکہ ایک سٹیپ آگے بڑھا ہے. یہ بھی جنرل باجوہ کا جو یہ سٹیپ ہے ان دا لائن آف دی گورنمنٹ پالیسی سمجھا جائے گا, کہ جیسے گورنمنٹ نے دل بڑا کر کے بھارت جانے کا فیصلہ کیا تھا, اسی طرح ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے اسی پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے خود ایک خیر سگالی کا میسج پہنچایا ہے وہاں پہ. چونکہ جو افغانستان کی حکومت ہے وہاں پر جو بھی کوئی گڑبڑ ہو, خواہ ان کی اپنے کرتوت ہوں, خواہ وہاں پر دہشت گرد ہوں, خواہ کوئی اور بھی چیز ہو, تو وہ الزام پاکستان پر اور بالخصوص پاکستان کی فوج پر ڈالتے ہیں. تو پاکستان کی فوج نے بہت اچھے طریقے سے یہ سگنل دیا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب جو وہاں پر جو داعش کا فینومینا ہے عظما نعمان, وہ پاکستان دیکھیں جنرل راحیل شریف نے آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں ایک بار کہا تھا کہ ہم داعش کا سایہ بھی افغانستان اور پاکستان پر نہیں پڑنے دیں گے. تو یہ ہے ہماری سٹیٹ پالیسی. لیکن وہاں پر طالبان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, طالبان سے جان چھڑانے کے لیے جو افغان حکومت ہے وہ کنائیو کر رہی ہے, اور بھارتی حکومت سپورٹ کر رہی ہے, اور سم ہاؤ اس کو امریکہ کی طرف سے بھی کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ کچھ سپورٹ حاصل ہے. وہاں پر داعش کو اگینسٹ طالبان پچ کیا جا رہا ہے, اور ایک دفعہ وہاں پر جب یہ داعش پچ ہو گئی خدا نخواستہ, تو دیکھیں ان کے اندر وہ فالٹ لائنز موجود ہیں جن کی بنیاد پر داعش پھر پاکستان میں بھی قدم رکھ سکتی ہے. اس وقت تک ہم نے داعش کو جیسے ہی سر اٹھاتی ہے ہم اس کا سر کچل دیتے ہیں. یہ صورتحال ہمیں افغانستان میں نظر نہیں آ رہی. افغانستان کو اب یہ سمجھانا کہ آپ کس آگ سے کھیل رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک آپ کو سمجھیے کہ بڑی ڈپلومیٹک کوشش کی ضرورت ہوگی, اور اس کوشش کی ابتدا ماسکو میں ہوئی ہے, جس کی طرف ابتدا میں آپ نے اشارہ کیا کہ ماسکو میں روس, چین اور پاکستان نے مل کر کہا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں. افغانستان کہتا ہے کہ طالبان کو ہم ان لوگوں کو آنے دیں گے, اجازت دیں گے جن کو ہم چاہیں گے. چلیے آپ یوں کر لیجئے. اصل بات یہ ہے کہ آپ طالبان سے اگر آپ ریکنسائل نہیں کر سکے تو داعش سے کسی صورت ریکنسائل نہیں کر سکیں گے. داعش سے اس دنیا میں کوئی ریکنسائل نہیں کر سکتا وہ جس فلسفی پر اپنے وجود جو ہے وہ کی عمارت تعمیر کرتی ہیں. یہ افغانستان کو سمجھانا ہوگا, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے, خاص طور پر جب سے جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کی کمان سنبھالی تھی, گزشتہ 4 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ ہمارا GHQ طے کرتا ہے. میرا خیال ہے now is the time کہ جہاں پر ہماری وزارت خارجہ کو اس کے بیچ میں آنا چاہیے, اور کچھ دوسرے چینلز بھی کھولنے چاہیے, جہاں پر سافٹ چینلز کھولنے چاہیے, جہاں پر ہم افغانستان کو کوئی درست میسج پہنچا سکیں. حبیب صاحب کی اس تجویز سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟
نہیں ظاہر ہے وزارت خارجہ کو دیکھیے معاملات فوجیں تو نہیں طے کرتی ہیں. وزارت خارجہ میں ہمارے بہت ذہین لوگ موجود ہیں, ان سے مدد لی جانی چاہیے اور بتدریج معاملات تو سول اداروں کے ہی حوالے کرنے چاہیے. اس وقت تو بعض احمقانہ چیزیں ہو رہی تھی نا, زرداری صاحب نے بھی کیا, اس کو بلا لیا, وہ فاتر العقل کو کیا اس کا نام تھا جو پچھلے صدر تھا, جس کے منہ میں زبان ہی عجیب و غریب تھی, اتنی لمبی اس کی زبان تھی اور وہ اس قدر غیر ذمہ دارانہ اور بیہودہ گفتگو کرتا تھا. اور بعد میں نواز شریف صاحب بھی اس کے لیے کچھ سافٹ کارنر رکھتے تھے, قابل فہم نہیں ہے کہ کیوں رکھتے تھے. تو اس وقت تو ضرورت ہے کہ سول اداروں کو اس میں شامل کیا جائے اور پرماننٹلی پالیسی یہی ہونی چاہیے کہ بتدریج ہر پالیسیوں کی تشکیل میں سول کا رول وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے. سول ادارے ہی ملک چلاتے ہیں, جیسے جیسے وہ طاقتور ہوتے جائیں گے اور اسٹیبل ہوتے جائیں گے اور ان میں اعتدال آئے گا, بہتری آئے گی, وزارت خارجہ کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دینا چاہیے. یہ اسی میں ملک کی بہتری ہے, نہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے احکامات صادر کیے جائیں اور نہ جی ایچ کیو سے. سب سے پہلے تو وزیر خارجہ کو ہی تعینات کرنا چاہیے. وزیر خارجہ تو خیر وہ تعینات نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس معاملے میں بہت جدی آدمی ہے نواز شریف, بس جس چیز کو وہ فیصلہ کر لیں. ممکن ہے کسی وقت تھک آ جائیں تو کر دیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں اور ان کا اتھارٹی کم ہوتی ہے. وہ تو بادشاہت کا شوق ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں. اس طرح کے امراض کا علاج تو ہوتا نہیں. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے؟ جی میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک ہم ہمیشہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پولیٹیکل آرمز ایسے ہوتے تھے جو ہم افغانستان میں جن سے مدد لیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ قاضی حسین احمد مرحوم مدد کیا کرتے تھے, اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ مدد کا بیڑا اٹھایا, اور اب جو ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسے, ہم نے اپنے جو جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کو افغانستان سے دور رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہارون صاحب کو ذرا کچھ یہ ناپسندیدہ نام ہو, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں محمود خان اچکزئی, اسفندیار ولی, مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق صاحب سے مل جل کے ہمیں کچھ اپنی افغان پالیسی اور وہاں پر ریکنسیلیشن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, تاکہ ہماری کچھ سافٹنس بھی اس پالیسی کی, اس افغان پالیسی میں کچھ آئے. ہماری پالیسی سافٹ نہیں ہے ماشاءاللہ. دوسری بات ہے محمود اچکزئی اور اسفندیار اور فضل الرحمان پہ اعتبار کیسے ہوگا؟ چلیے فضل الرحمان پہ پھر بھی میں اس معاملے میں اعتماد کرنے کے لیے تیار ہوں اور حکومت کو اعتماد میں لے کے چلیں گے. اچکزئی کے کارنامے آپ کو معلوم ہے, یہ میں دہراؤں, اور اسفندیار کے اس معاملے میں جو ان کا ماضی ہے. سراج الحق کی بات دوسری ہے, پالیٹیشنز کو استعمال ضرور کیا جائے مگر جو قابل اعتبار ہوں. ناگوار میرے کو ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک آدمی کو پسند ہو یا ناپسند ہو کوئی شخص, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کے میرٹ ڈی میرٹس دیکھنے ہوتے ہیں. یہ بعض لوگ تو ایسے پالیٹکس میں ہوتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتے, ان کو 100 روپے ادھار نہیں دیے جا سکتے, چاہے جائے کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں ان کو شریک کیا جائے. حبیب صاحب اگلے موضوع پہ جانا ہے مجھے کیونکہ وقت کی کمی ہے. ایم کیو ایم کے ایم پی اے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سانحہ 12 مئی میں فاروق ستار صاحب بھی شامل تھے. یہ جو جلسہ ہوا تھا پرسوں کراچی میں, اور سن لے کراچی میں یہ جلسہ ہوا تھا ایم کیو ایم کا, جسے ایک بڑا پر اثر جلسہ کہا جا رہا ہے, اور جس نے کراچی پر ایک دفعہ پھر, اور انہوں نے جو اپنے مطالبات دہرائے, اور یہ وہی مطالبات تھے جو اس جلسے میں دہرائے گئے, جو یہاں پہ واقفان حال ہے وہ کہتے ہیں کہ 1986 میں دہرائے گئے تھے, اسی جگہ پر بتائے گئے تھے, پہلی دفعہ وہ مطالبات سامنے آئے تھے, کوٹا سسٹم کا خاتمہ, اس سوال سے کیا تعلق ہے جلسے کا؟ اور پھر میں عرض کر لوں ابھی آپ کو تعلق سمجھ. اس میں خواجہ اظہار نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دینا چاہتے تو پھر صوبے کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں. اس پہ فاروق ستار نے کہا تھا کہ آدھا آدھا کیوں کرتے ہیں, آپ مردم شماری ٹھیک کروائیں, پورا صوبہ ہمارا ہو جائے گا, سی ایم ایم کیو ایم کا آ جائے گا. دیکھیں یہ بیان ہے, یہ جلسہ ہوتا ہے, اس میں یہ بیانات آتے ہیں, اس کے بعد اگلے دن پولیس جو ہے یہ اعترافی بیان لے کے سامنے آ جاتی ہے کہ جناب جو یہ 2007 میں جو واقعات ہوئے تھے اس میں فاروق ستار بھی شامل تھے, اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں. فاروق ستار کو جو شخص نزدیک تو دور کی بات ہے, دور سے بھی جانتا ہے, وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ فاروق ستار کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ جو 48 آدمی مرے کو خدا کا خوف کیا کریں یار, ان دو چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ وہ ایم پی اے کو مطلب راتوں رات قائل ہو گیا, سکھایا گیا, اس کو مجبور کیا گیا, کیا کیا گیا کہ اس نے یہ بات کہی؟ وہ جو 48 آدمی 24 گھنٹے میں مرے تھے, کسی نے مارے تھے یا آسمان سے پتھر برسے تھے اس دن کچھ لوگوں پہ؟
क्या उस दिन ये वाकया नहीं है कि एमकेएम के लोग मुसल्ले होकर निकले, उन्होंने गोलियां चलाई, उसकी फिल्में मौजूद हैं, कोई शख्स उसका जिम्मेदार नहीं था, वकीलों को जाने नहीं दिया गया। उधर अपना जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनाब मुक्के लहरा के जनरल मुशर्रफ ने कहा कि अवाम ने अपनी ताकत दिखाई है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं था। ये सारे मासूम अनिल खता लोग हैं। कैसी बात आप करते हैं यार? ये कहानी फारूक सत्तार से शुरू नहीं होती ना। और जी फारूक सत्तार का मामला तो अदालत फैसला करेगी। मार्च 2007 भाई वो तो अदालत फैसला करेगी, किसी एक इंडिविजुअल को कसूरवार इस तरह तो हम ठहरा नहीं सकते। लेकिन ये क्या बात हुई 2007 वो चूंकि उन्होंने ये मुतालबा किया, इस तरह के बामकसद और कभी ला यानी मुतालबात वो हमेशा से करते आए हैं, ये रिटारक है, कभी कोई फार्मूला उन्होंने ढंग का पेश नहीं किया। जब ये इसका दो चीजों का ताल्लुक, आप ये बताएं दो चीजों का ताल्लुक क्या है? यानी रात को पुलिस अफसरों ने मीटिंग अभी आपके चूंकि फारूक सत्तार ने ये बात कह दी है या इजहारुल हक ने, लिहाजा फारूक सत्तार के खिलाफ ये इल्जामात किस तरह आप इन्हें गलत करार देते हैं? इन्हें सही कहा जा सकता है ना गलत कहा जा सकता है। सियासत में ये क्या फार्मूला आपने पेश किया जी? सिंध की सियासत में ऐन मुमकिन है। अच्छा, दूसरी बात है कि उस वाक़े का जो 12 मई 2007 था, एक तरफ 12 मई 2007 था, वो तो एक एक्सप्रेशन था, नजर नहीं आता। वाक़े का एक हिस्सा था। अजीब बात है यार कि ये वो उस दिन मुकदमा बना क्योंकि एक दिन पहले जलसा हुआ था, चूंकि हजरत इजहारुल हक ने दाता गंजबख्श जैसे अजीम सूफी हैं, और चूंकि फारूक सत्तार ने जो इमाम शाज़िली के मर्तबा है एक तकरीर की थी, लिहाजा उन्हें खराब करने के लिए पुलिस अफसरों ने रात को ये मंसूबा बनाया। कोई बात समझ में आती है? सुने ना, दूसरी बात यह है कि हम कराची में 12 मई 2007 के वाकयात को तनहा क्यों देखते हैं? इस वाक़े का आगाज इस्लामाबाद से हुआ था, जहां चीफ जस्टिस को गैर कानूनी तौर पर हटाया गया था, फिर उसे बालों से पकड़ के सड़क पर घसीटा गया था। तो ठीक है, उसके बाद से वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ था। 12 मई को जब कराची में वाकयात हो रहे थे तो कोई शख्स इस्लामाबाद में मुक्के भी लहरा रहा था जी। अब ये सारे वाकयात को फारूक सत्तार पे स्टॉप ना लगाएं। एमकेएम वाले भी जिम्मेदार। 200 यार पुलिस वाले कत्ल हो गए, 200 पुलिस अफसर कत्ल हुए, 48 आदमी उस दिन मारे गए। ये एमकेएम वाले मासूम के मासूम ही रहेंगे, इनकी सभा में कोई मुजरम नहीं है, कोई खताकार नहीं। पुलिस मुजरम है, झूठे मुकदमे बनाती है, हुकूमतें मुजरम है जो एहतसाब करने की कोशिश करती हैं, मीडिया मुजरम है जो सवाल उठाता है। क्या दलील है यार? क्या आदमी कहे ऐसे मौके? हबीब साहब, असल बात यह हारून साहब, मुझे तो यार कोई अल्लाह के बंदे मरे थे, मेरी अदालत में जब जाके बात होगी, कोई तफ्तीश नहीं, अदालत में जाके बात करें हारून साहब, ऐसा नहीं होगा कि हम जिसके बारे में सोचें उस पर इल्जाम लगा दें। हमें अपने कानून के मुताबिक चलना है। कानून के अगर हमें कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे हारून साहब, हम मजीद मुश्किलात में क्या कह रहे हैं? तो थ्योरी आपने बात यह है, कानूनी बात यह है जलसे में ये कहा था, लिहाजा ये मुकदमा बनाया गया, यानी झूठा। इसका बाय इम्प्लीकेशन आप कह रहे हैं झूठा मुकदमा बनाया गया। हम तो यही कह रहे हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। 164 के तहत जहां कानून नाफिज नहीं होता वहां बर्बादी होती है। जिरा हुई है ना कुछ और। क्या कह रहे हैं? यही तो हम कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं? 164 के तहत दिए गए बयान आपने उसको बरी कर दिया कि ये पुलिस अफसर तो जब जिरा होगी उस वक्त पता चलेगा बड़ा जलसा था, उसमें 10 आराम से इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकी कि जनाब साहब ने इस्लाम कबूल कर फारूक लिया। सत्तार साहब खुद कह चुके कि एमकेएम समेत कोई भी जमात फरिश्तों की जमात नहीं है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने के पान।